ہونا چاہیے تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا تعلق نہیں رہا۔ اس لیے رب کائنات نے 21ویں پارے کے اندر 33 نمبر سورہ احزاب کے اندر 4 نمبر آیت میں رب کریم نے فرمایا ہم نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ سبحان اللہ۔ ہر بندے کا ایک دل ہے۔ ایک دل دینے کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے پھر انسان کو اختیار دیا۔ کس بات کا؟ اللہ فرماتے تیرے سینے میں ایک دل ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے 2 دل کسی کے نہیں، ہر کسی کا ایک دل ہے۔ اب ایک دل دینے کے بعد رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سب کسی کے 2 دل نہیں، سب کے کتنے دل ہیں؟ ایک دل۔ اب تیری مرضی ہے، ہم نے تجھے سینے میں دھڑکتا ہوا ایک دل عطا کر دیا ہے، اب تیری مرضی ہے اس دل کو شیطان کا گھر بنا، تیری مرضی ہے اس دل کو رحمان کا گھر بنا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم نے تیری مرضی پہ چھوڑ دیا کہ تو اس دل کو شیطان کا گھر بنائے یا اس دل کو رحمان کا گھر بنائے، یہ انسان نے بنانا ہے، چاہے دل میں شیطان کا گھر بنا لے اور چاہے دل میں رحمان کا گھر بنا لے، یہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو صاحب یہ تھی سورہ احزاب کی 4 نمبر آیت کا ترجمہ۔ اب میں آپ کے سامنے اسی سورت میں سے سورہ احزاب میں سے 33 نمبر یہ سورہ ہے، اس کی 32 نمبر آیت پارہ نمبر 22 سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے انسانی دل کی اقسام بنائی، پھر اس اقسام کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ رب کریم نے مالک کائنات نے خالق کائنات نے انسان کے دل کی اقسام بنائی، پھر ان اقسام کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا۔ رب کائنات نے فرمایا، مالک کائنات نے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا ترجمہ ہے، یہ قرآن میں نے آپ کی مسجد سے اٹھایا ہے، گھر سے نہیں لایا۔ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں۔ مولا کیسی ہے؟ اگر اللہ سے ڈرو تو بعد میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے۔ یعنی کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک دل دیا۔ اب یہاں 32 نمبر آیت میں پارہ نمبر 22 سورۃ احزاب میں رب کریم فرماتا ہے کچھ دل ایسے ہیں کہ جس دلوں میں لالچ آ جاتا ہے۔ ایک دل کی قسم یہ بھی ہے کہ دل کے اندر لالچ آ جاتا ہے، لالچی دل۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ بھی انسان کے سینے میں۔ دل ایک ہے مگر کسی کے دل میں لالچ آ گیا، مال کا لالچ، کاروبار کا لالچ، دنیا کا لالچ، پیسے کا لالچ۔ ایک دل یہ ہے کہ لالچی ہے۔ کون سا؟ لالچی۔ اس کو صرف ہوس ہے، یہ مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے، پیسہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ یہ دل یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو چکا ہے، یہ رب کائنات کو بھول چکا ہے۔ حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد پڑھایا ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک سانس غفلت میں گزر گیا، جو دم غافل سو دم کافر، یوں سمجھو کہ تمہارا 100 سانس غفلت میں گزر گیا۔ سبحان۔ اس لیے ایک سانس بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہ لو، اس کی یاد میں تڑپو، اسے پکارو، اسے بلاؤ۔ غفلت انسان کو دروازے خدا بندی سے دور لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رونا تڑپنا انسان کو خدا سے ملا دیتا ہے۔
جیسا کہ عالم صاحب نے لکھا، عاشق دا کم رونا دھونا، بن رویا نہیں منظوری، دل روے چاہے اکھ روے، تے وچ عشق دے رون ضروری، کوئی دے روے دیدار دی خاطر، کوئی روے وچ حضوری، آزم عشق وچ رونا پہندا، بھاویں وصل ہوئے بھاویں دوری، رونا پڑتا ہے اس کو پکار کرو، کبھی رات کی تنہائی میں بیٹھ کے رو، کبھی دن کی سرخی میں رو، کبھی دن کی سفیدی میں رو۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، محبت الہی کتاب کا نام ہے، آپ مطالعہ کریں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ اللہ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو فرمایا، ان بندوں کو دے جو سارا دن کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان بندوں سے کہتے کہ تم جھوٹے ہو، تم اللہ سے پیار نہیں کرتے، تم اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ مولا کیا شرط ہے؟ داؤد علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ کیا شرط ہے کہ یہ بندے اللہ سے پیار نہیں کرتے، اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ رب کریم فرماتا ہے وہ بندے جھوٹے ہیں جو دن کو تو کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو وہ بسترے پہ سو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ بندے جھوٹے ہیں، جب دن ہو تو کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب رات کا وقت آئے تو بستر پر سو جاتے ہیں۔ کون ایسا محب ہے جو محبوب کے لیے تنہائی نہیں چاہتا؟ سبحان اللہ۔ کون ایسا محب ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے محبوب کو تنہائی میں ملوں؟ محب تو چاہتا ہے کہ میں محبوب کو تنہائی میں ملوں۔ تو اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، وہ بندے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں مگر رات ہونے پر وہ سو جاتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ تمہارا محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، تم اپنے رب سے سچی محبت نہیں کرتے۔ راہ قلب میں جذبہ کامل ہو جس کے پاس، خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھار۔ اگر دل کے اندر طلب میں جذبہ کامل ہو تو منزل خود بھی انسان کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ تو صاحب میں نے کہا کہ اللہ نے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے انسان کے سینے میں کتنے دل بنائے؟ ایک۔ اور اس کی پہلی قسم میں نے آپ کے سامنے رکھی سورہ احزاب میں سے آیت نمبر 32 میں سے، ایک دل وہ ہے جو لالچی ہے۔ کون سا دل؟ لالچی۔ کون سا دل بولیے؟ لالچی۔ لالچی دل یہ بھی انسان کو اللہ کے دروازے سے دور لے جاتا ہے، یہ ہوس میں پڑ جاتا ہے، یہ لالچ کرتا ہے، یہ مالک کو بھول جاتا ہے۔ لالچی دل انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے، اللہ کی یاد سے دور لے جاتا ہے۔ اب دوسرا دل، مولا وہ کون سا دل ہے؟ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے بارے میں 2 نمبر سورت میں سورہ بقرہ میں رب کائنات نے فرمایا، دوسری قسم کے دل کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ صاحب ذی وقار 7 نمبر آیت ہے، 2 نمبر سورہ ہے، اس سورت کا نام بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر کر دی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹھوپ ہے، یعنی کہ ایک دل وہ ہے جو لالچی ہے۔ اب دوسری دل کی قسم کون سی ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ فرماتا ہے ایسے دل بھی ہیں انسانوں کے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگائی، وہ اللہ کی یاد کی طرف آ ہی نہیں سکتے۔
وہ اللہ کی یاد میں بیٹھ نہیں سکتے، اللہ کا ذکر کر نہیں سکتے، اللہ کے ذکر کی مجلس میں آ نہیں سکتے. تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، رات جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو رات کے 12 بج چکے تھے. اب سننا جو میں کہنے جا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کچھ بندوں کے سینوں میں ہم نے دل رکھے ہیں مگر مہر لگائی. کیا کیا؟ مہر لگائی. تو صاحب جن کے دلوں پر مہر لگی ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ اللہ کا ذکر نہیں سنتے، وہ اللہ کے ذکر کی محفل میں آ نہیں سکتے. تو جاؤ اللہ کا شکر ادا کرو کہ کئی بندوں کے دل پہ مہر لگائی. ہم بھی تو بندے تھے. سبحان اللہ. ہم بندے نہیں ہیں، انسان نہیں ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو صاحب آج ہمارا مسجد میں آ کر بیٹھنا، قرآن کا درس سننا یا قرآن کا درس دینا یا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے جن کے دلوں پر مہر لگائی ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم ان میں سے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے وہ دل نہیں دیا جو غافل ہے. اللہ نے وہ دل نہیں دیا کہ جس کو دل بھی دیا، دل دینے کے بعد مسجد میں آنے سے مہر لگا دی، اللہ کا ذکر سننے سے مہر لگائی، ذکر خدا کرنے سے مہر لگائی، ذکر مصطفیٰ کرنے سے مہر لگائی. ہمیں انسان کو بنایا مگر ایسا بنایا کہ ہمیں اپنے ذکر کی بھی توفیق دیتا ہے، مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے کی بھی توفیق دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ اس مالک کا کرم ہے. اگر وہ ہمیں انسان بنانے کے بعد، ہمیں انسان بنانے کے بعد، دل عطا کرنے کے بعد، دل کو دھڑکنے کی طاقت دینے کے بعد اللہ ہمارے دل پر مہر لگا دیتا تو ہم کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ ہمارے دل پر مہر لگا دیتا، ہم مسجد میں نہ آ سکتے، ذکر نہ کر سکتے، ہم تو کچھ بھی نہ کر سکتے. تو صاحب سال سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر کر کہ تو نے ان دلوں میں سے ہمیں دل نہیں دیا جو دل غافل خدا ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، مصطفیٰ کے نام اور حضور کے عشق سے غافل ہے، بلکہ ہمیں مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے وہ دل دیا جو اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، مصطفیٰ کا وہ احترام کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا ایک دل دیا کہ جو اللہ کا ذکر بھی کرے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھے، وہ دل دیا. اچھا ہمیں آنکھیں بھی اللہ نے دی. تو کون سی آنکھیں دی؟ یہ آج کا موضوع نہیں مگر میں یہ چونکہ آیت میں آ گیا اس لیے عرض کر دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں آنکھیں دی. خاتم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر مہر لگائی، وعلی سمعہم، آنکھوں پر بھی. وہ دنیا تو دیکھتے ہیں اور جن کے دلوں پر ہم نے مہر لگائی وہ دنیا کو تو دیکھتے ہیں. وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا کی باتیں تو سنتے ہیں مگر کان پر مہر لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ. وعلی ابصارہم، کان پر مہر ہے. مولا یہ کانوں پر مہر کیسی ہے؟ فرمایا یہ ایسی مہر لگائی ہے ہم نے کہ وہ بات کو سنتے ہیں مگر بات قرآن کی نہیں سن سکتے. بات کان میں جائے گی مگر قرآن کی بات، اللہ کے ذکر کی بات ان پر اثر نہیں کرے گا. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے انہیں آنکھیں بھی دی. وہ سب کچھ دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے مگر نہ وہ جلوہ خدا دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ جلوہ مصطفیٰ دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ.
سب کچھ دیا ہم نے، آنکھیں بھی ہیں مگر مہر لگا کے دیے، کان ہے مہر لگا کے دیے، دل ہے مگر مہر لگائی، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے آنکھیں انہیں بھی دی جن آنکھوں پر مہر لگی، اللہ نے کان تو انہیں بھی دیے جن کانوں پہ مہر لگی، تو اللہ کا شکر کرو میرے بھائیوں کہ اللہ نے آنکھیں بھی وہ دی جن پر مہر نہیں لگی، سبحان اللہ نے کان دیے تو وہ کان نہیں دیے جن پر مہر لگائی، اللہ نے کان دیے تو وہ دیے جو ذکر مصطفیٰ سننے والے ہیں، سبحان اللہ، آنکھیں دی تو وہ دی جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہیں۔ اگر ہمیں اللہ معاذ اللہ وہ آنکھیں دے دیتا کہ جن پر مہر لگی ہوتی تو ہم کبھی بھی یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اللہ کے جلووں کو سمجھ نہ سکتے، اس کی شان کریمی ہماری سمجھ میں نہ آ سکتی کیونکہ ہماری آنکھوں میں مہر ہو گئی۔ اذان کی آواز سنتے ہو مسجد میں آ جاتے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے تمہارے کان تو ہیں مگر اللہ نے تمہارے کانوں میں وہ مہر نہیں لگائی۔ سبحان اللہ، اگر وہ مہر لگی ہوتی تو تم اللہ کے گھر میں نہ آ سکتے، اللہ کے گھر میں حاضری نہ دے سکتے، اللہ کے گھر میں پہنچ نہ سکتے۔ تو صاحب کیا یہ ہماری نمازوں کا صلہ ہے کہ ہمیں وہ کان ملے جن پر مہر نہیں؟ نمازیں تو ہم نے بعد میں پڑھی، اللہ نے کان تو پہلے دیے، نہیں سمجھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہماری نمازوں کا صلہ ہے کہ وہ آنکھ ملی جن پر مہر نہیں؟ آنکھ تو بعد میں ملی ہے، آنکھ تو پہلے ملی ہے، نماز تو ہم نے بعد میں پڑھی۔ کیا یہ ہماری زکوٰۃ کام آئی؟ نہیں، زکوٰۃ تو ہم نے بعد میں دی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کا یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آنکھیں سب کو دی مگر کئی بندوں کی آنکھوں پر قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے مہر لگائی۔ اللہ فرماتے ہیں کان سب کو دیے مگر کئی بندوں کے کانوں پر ہم نے مہر لگائی کہ وہ اللہ کا ذکر کان میں جائے گا، اثر نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں خاتم اللہ علی قلوبہم، ہم نے دل سب کو دیے ہیں، یار کی محبت والا دل ہم نے کسی کو عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سب کو دل دیے، دھڑکتا بھی ہے، شکل میں ایک جیسا ہے، رنگ میں ایک جیسا ہے، مگر کچھ دل وہ ہیں جن دلوں پر مہر لگی ہے، نہ انہیں اللہ کی یاد آتی ہے، نہ مدینے والے کی یاد آتی ہے، نہ امام حسین کی یاد انہیں کر پاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو ہمیں وہ دل نہیں دیا کیونکہ ہم اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے وہ دل نہیں دیا جو دل غافل ہے، بلکہ اس نے وہ دل دیا ہے جو اللہ کی یاد کرنے والا دل ہے، سبحان جو اللہ، حضور کے عشق میں تڑپنے والا دل ہے، جو حضور کے عشق میں آنسو بہانے والا دل ہے۔ تو صاحب اب میں آپ کے سامنے پہلے میں نے جو آیت پڑھی وہ تھی سورہ احزاب کی 4 نمبر آیت، جس میں اللہ نے فرمایا ہم نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ دوسری آیت میں نے پڑھی 32 نمبر آیت، 12 نمبر 22 میں سے 33 نمبر سورہ میں، جس میں اللہ فرماتے ہیں کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو لالچی ہوتے ہیں، دل میں لالچ ہوتا ہے۔ اب جو میں نے پڑھی یہ 7 نمبر آیت تھی سورہ بقرہ کی، اللہ فرماتے ہیں کچھ دلوں پر ہم نے مہر لگائی ہے۔ سبحان اللہ، اب آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ 3 نمبر پارہ ہے قرآن کا، 2 نمبر سورہ ہے سورہ بقرہ، اس کی 283 نمبر آیت۔ کون سی آیت صاحب جی؟ 283، سارے بولیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ 283 نمبر آیت، صاحب ذی وقار اس آیت میں رب کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟
ذرا غور سے سنیے، یہ بھی دل کی قسم ہے. آپ اس کو سن کر دل کی تختی پر لکھیں گے کہ اس قسم میں رب کائنات نے، مالک کائنات نے، خالق کائنات نے، پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا. دل کے بارے میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے. یہ 283 نمبر آیت میرے سامنے آ چکی ہے. رب کریم نے دل کے بارے میں ارشاد کرتے ہوئے 283 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، مالک کائنات ہو کے ارشاد فرماتا ہے، خالق کائنات ہو کے ارشاد فرماتا ہے، پروردگار عالم ہو کے ارشاد فرماتا ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ، سبحان کیا کرو؟ سفر میں ہو، لکھنے والے کو نہ پاؤ، تو گروی ہو، قبضہ میں دیا ہو، اور اگر تم میں ایک دوسرے پر اطمینان ہو، تو وہ اس نے زمین سمجھا اپنی امانت کر دے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا رب ہے اور گواہی نہ چھپائے، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہگار ہو جائے گا. سبحان اللہ. کیا ہوگا؟ اندر سے اس کا دل کیا ہوگا؟ گناہگار ہو جائے گا. گناہگار دل ہو جائے گا. اندر جو دل ہے یہ گناہگار ہو جائے گا. سبحان اللہ. نہیں سمجھا سکا آپ کو؟ اگر تم سفر میں ہو، کوئی تمہیں امانت دے دے. سفر میں آپ دو بندے ہیں، آپ کو امانت دی جاتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. آپ کا دل کہے چھوڑ، کیوں دینی ہے جا. آپ کو گواہ بنایا جائے کسی بات پر بھی، پھر آپ کہیں کوئی ضرورت نہیں اس کی. آپ کا دل کہہ رہا ہے چھوڑ، تیرے پاس ہے نا، رکھ لے اسے. سبحان اللہ. تو اندر سے دل گناہگار ہو جائے گا. یہ بھی دل کی قسم ہے کہ جو مال اور متاع کو دیکھ کے بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. یہ کون سی آیت میں نے پڑھی؟ بولیے بولیے، کون سی آیت میں نے پڑھی؟ 283 نمبر آیت. اس آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ تمہارا دل گناہگار ہو جائے گا اگر سچی گواہی دینے سے تم دوڑ جاؤ. امانت تمہارے پاس رکھی جائے، دل بے ایمان ہو جائے. ایسے دل بھی اللہ فرماتے ہیں، ایسی قسمیں بھی ہم نے انسانوں کے دلوں کی بنائی جو مال تو لے لیتا ہے، گواہی کو سن تو لیتا ہے، مگر بدل جاتا ہے. اگر ایسا کرو گے تو تمہارا دل گناہگار ہو جائے گا. یہ بھی ایک دل کی قسم ہے. اس بات سے بھی دل گناہگار ہو جاتا ہے. اب سنیے صاحب، یہ پارہ نمبر 13 سورہ الاراد 13 نمبر سورت ہے، اور اس کی میں آپ کے سامنے 28 نمبر آیت پیش کرتا ہوں. وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، یہ پکے مومنوں کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان ان کی بات پکے مومنوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان لے آئے. کون ایمان لائے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ. کون؟ بولیے کون؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں، بلکہ میں آپ کو دو بزرگوں کی بات سنا دیتا ہوں. سفر میں جا رہے ہیں، محبت الہی کتاب کا نام ہے، تڑپ جائیں گے آپ یہ واقعہ سن کے. ایک مسلمان ہے، ایک غیر مسلمان. ایک کیا ہے؟ مسلمان، اور دوسرا غیر مسلمان. دونوں اکٹھے سفر کر رہے ہیں. سفر کرتے 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 جو ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ ختم ہو گئی. کیا ہوا؟ جتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء تھی ساری کی ساری ختم ہو گئی. اب جو مسلمان تھا نا، اس نے کہا تو بھی اللہ سے دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں رزق عطا فرمائے. سبحان اللہ. کیا کر؟
کھانے کا انتظام ہو جائے، مال متا ختم ہو چکا ہے، کچھ نہ کچھ مل جائے، اتنی بھی سب ہاں اللہ کے گھر میں بیٹھو، سبحان اللہ کا ذکر کرو، نیکیاں ملتی ہیں، جنت میں درخت لگائے جاتے ہیں ایک مرتبہ کہنے سے۔ اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میرے پاس وقت کم ہے اور گفتگو میں زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دعا کر تو بھی اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے رزق کا انتظام ہو جائے۔ ایک مسلمان ہے، ایک غیر مسلمان ہے۔ اب جو غیر مسلمان ہے وہ کہنے لگا پہلے تو دعا کر کہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے رزق کا انتظام ہو جائے، میں بعد میں دعا کروں گا۔ اب مسلمان نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور رب کریم کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ مسافر ہیں، بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، یا اللہ کوئی انتظام فرما دے، تو بہتر انتظام فرمانے والا ہے، یا اللہ ہر چیز تیری قدرت میں ہے، کسی کو بھیج۔ اب مسلمان جو ہے یہ نبی کا غلام ہے، جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ نے اس کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج کو رکھا، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، چھوٹا سا دل ہوں، وہی اندر آنے کی صدا چاہتا ہوں۔ اب طرف جاؤ گے، ابھی اس کے ہاتھ چہرے پہ پھیرے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک بندہ آیا، ہاتھ میں لنگر ہے، کہنے لگا یہ تیرے لیے رزق بھیجا گیا ہے، یہ تیرے لیے رزق بھیجا گیا ہے، یہ تیرے لیے رزق بھیجا گیا ہے۔ یہ کون سے بندے ہیں؟ یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن 13 نمبر پارہ 13 نمبر سورت اور آیت نمبر 28 میں اللہ جن کے دل کا ذکر کرتا ہے، یہ چل رہے ہو تو ان کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، یہ بیٹھ جائیں تو ان کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، یہ لیٹ جائیں ان کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، یہ بازار میں ہے دل اللہ اللہ کرتا ہے، یہ گلی میں ہے دل اللہ اللہ کرتا ہے، ہاتھ پار بنے دل یار بنے۔ یہ وہ آدمی ہے جو ہما حال بھری حال قدر صاحب ذکر یہ اللہ ہی کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ اب اس نے دعا کی، فوراً لنگر کا انتظام ہو گیا، حال و متا ملا، سامان ملا، ساز و سامان جب لے لیا، اب باری آئی جب دوسرا وقت ہوا عیسائی۔ سبحان اللہ۔ پہلے دعا کس نے کی؟ غلام مصطفیٰ نے۔ سبحان اب اللہ۔ دعا کون کرنے جا رہا ہے؟ جو غیر مسلم ہے۔ مسلمان نے کہا تو بھی دعا کر، اس نے کہا میں دور جا کے دعا کروں۔ سبحان اللہ۔ بولیے صاحب میں کیا کروں گا؟ دور جا کے میں دور جا کے دعا کروں گا، میں یہاں بیٹھ کے جہاں تو نے دعا کی تھی وہاں بیٹھ کے میں دعا نہیں کروں گا، میں تو دور جا کے دعا کروں گا۔ اس نے کہا چل ٹھیک ہے، تو یوں کر تو دور چلا جا اور دور جا کے دعا کر۔ اب یہ عیسائی دور گیا، اس نے دعا کی۔ سبحان اللہ۔ جب مسلمان نے دعا کی تھی تو ایک آدمی لنگر لے کے آیا، میں ذمہ دار ہوں نہ دکھا سکوں، جو سزا چور کی وہ سزا دے۔ سبحان اللہ۔ جب مسلمان نے دعا کی تھی تو کتنے آدمی لنگر لائے؟ ایک۔ اب عیسائی نے دعا کی تو 2 آدمی لنگر لائے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان نے دعا کی تو 1 آدمی، ہوش سے بیان کر رہا ہوں۔ عیسائی نے دعا کی تو 2 آدمی لنگر لائے۔ اب عیسائی نے پکڑا لنگر رکھ لیا اور کہنے لگا مسلمان کو چل آپ کھا۔ مسلمان کے دل میں خیال آیا میں نبی کا غلام ہوں، سبحان اللہ۔ میں اللہ کا ذکر کرنے والا ہوں، میرے دل میں محبت مصطفیٰ، یہ گستاخ بے ادب غیر مسلم مولا یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے دعا کی تو 1 آدمی بھیجا، غیر مسلم نے دعا کی تو 2 آدمی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی اسے پوچھ، سبحان اللہ۔ اس سے پوچھ کہ اس نے کیا کیا ہے، کیا عمل کیا ہے۔ اب اس مسلمان نے عیسائی سے پوچھا تو نے دعا جب کی تو کیا عمل کیا ہے؟ دعا کرنے سے پہلے تو نے کون سا کام کیا ہے؟ دعا کرنے سے پہلے تو نے کون سی دعا کی ہے؟ دعا کرنے سے پہلے تو نے کیا کیا ہے؟ یہ کہنے لگا جب تو نے دعا کی تو تیری دعا قبول ہوئی، میں نے دل میں سوچا یہ غلام محمد ہے، اس کی دعا اس لیے قبول ہوئی، میں تیرے پاس سے اٹھا دور گیا، جا کے پہلے میں نے محمد کا کلمہ پڑھا، پہلے میں نے نبی کا کلمہ پڑھا،
پکارتا ہوں تو صاحب وقار دل کی تخلیق میں لکھ کے لے جاؤ جب بندہ اللہ اللہ کرنے والا ہو جاتا ہے نبی کی محبت سے جس کا دل بھر جاتا ہے جس کے دل میں حضور کا عشق آ جاتا ہے جس کے دل میں سرکار کی محبت آ جاتی ہے رب کائنات ان لوگوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیتا ہے سبحان اللہ ہاں جب دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ جائے سبحان اللہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے کرم مجھ پر کرم کر کے بڑے عذاب میں ہوں کرم مجھ پر کرم کر کے